أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. کچھ عبادتیں بڑی عظیم ہوا کرتی ہیں، انہی عبادتوں میں ایک بڑا عظیم عمل روزہ رکھنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے لیے روزہ رکھے۔ اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے بھی کیا پروٹوکول ہوگا کہ ایک دروازہ خاص باب الریان روزے داروں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں 7492 حدیث نمبر ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، مالک کا فرمان ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ انسان جو روزہ رکھے، اور کتنی مبارک ہے یہ عبادت، کتنی اس کی شان ہے کہ اللہ اس کو خاص اپنے لیے قرار دے رہا ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے ہی لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا، اس کا ثواب بھی میں ہی عطا کروں گا۔ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، روزے دار کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے روزے دار میری خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، کمرے میں تنہا ہے، فریج میں بہترین پھل ہیں، بہترین جوس ہیں، بہترین کھانا موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، وضو کرتا ہے روزے دار، منہ میں پانی ڈالتا ہے کلی کرنے کے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے حلق سے نیچے یہ پانی نہیں اترتا کیونکہ اسے اس کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے اس نے اپنا کھانا چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، اپنے پینے کو چھوڑا۔ اللہ اس سے اتنا راضی ہوا کہ اس نے اس روزے کو خاص اپنے لیے قرار دے دیا کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 8856 ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب قائم حظه من قیامہ السحر، جس طرح روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اسی طرح قیام بہت بڑا عمل ہے۔ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قیام کرنے والوں کے لیے بہت سے لوگ رات کا قیام کرنے والے، انہیں اس قیام کے بدلے میں سوائے شب بیداری کے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعِ، اور کتنے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھیں گے لیکن باوجود روزہ رکھنے کے سوائے بھوک کے انہیں کچھ نصیب نہ ہوگا۔ کیا معنی؟ ہر قیام کرنے والے کو اس کے قیام کا، اس کی تراویح کا، اس کی تہجد کا ثواب نہیں ملے گا، اسی طرح ہر روزے دار کو روزہ رکھنے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اس نے یہ کھانا پینا چھوڑا صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے تو الصوم لی، بہت مبارکباد کا مستحق ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، شہرت، چرچے اور ریاکاری کے لیے روزہ رکھا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو ریاکاری داخل ہونے سے یہ روزہ برباد ہو جائے گا۔ جو شرک اصغر ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے، یہ روزے میں داخل ہو جائے تو روزہ برباد ہو جائے گا۔ اور جس نے عقیدے کو سیکھا ہی نہیں، توحید کو سمجھا ہی نہیں، ماہ رمضان آتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے اور زندگی گزر رہی ہے، لیکن اسے شعور نہیں عقیدہ توحید کیا ہے، وہ شرک اکبر میں مبتلا ہے، وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے،
وہ یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہا ہے، وہ جو فوت ہو گئے اپنی قبروں میں دفن ہو گئے، اللہ کے انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء جن کی قبریں اللہ کی طرف سے جنت کے باغ بن گئے، لیکن وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، یہ اپنے اس دنیا کی زندگی میں زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر فوت ہو جانے والی ہستیوں کو پکارتا ہے اور سمجھتا ہے یہ اولاد دینے پر قادر ہیں، یہ رزق دینے پر قادر ہیں، یہ شفا دینے پر قادر ہیں، یہ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہیں۔ تو جس نے شرک اکبر کیا پیارے بھائی، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کے لیے نہیں، صرف درد کے ساتھ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ریاکاری روزے میں داخل ہو جائے جو شرک اصغر ہے تو روزہ برباد ہو جاتا ہے، تو جہاں شرک اکبر داخل ہوگا تو روزہ کیسے قبول ہوگا؟ رمضان کی آمد ہے، اللہ سے ڈریے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے تاکہ ہماری یہ محنتیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔